بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اس سعادت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر بھی کر کے آ لیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو شخص حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے 3 کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اور جو شخص حج پہ نہ جا سکا وہ 4 اعمال کی پابندی کرے۔ حج پہ جانے والے 3 اعمال کی پابندی کرے اور حج پہ نہ جانے والے 4 اعمال کی پابندی کرے۔ حج پہ جانے والے 3 اعمال کون سے؟ نمبر 1 کہ وہ اپنے آپ کو عبادت خداوندی کے لیے وقف کر لے، یعنی اس کا مقصود ابھی سے یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہاں پر فضول وقت کو ضیاع کرنا، اسی طریقے سے تصاویر اور ویڈیو وغیرہ کے اندر اپنے وقت کو برباد کرنا، یہ کسی طرح بھی انسان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ ایک بہت ہی مقدس مقام ہے۔ وہاں پر بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل، ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت، طواف وغیرہ جو ذکر عبادات ہے ان کا اہتمام کریں۔ مسجد نبوی کے اندر نمازیں، جن کو نماز پڑھنا، باجماعت پڑھنا، قباء کے اندر تشریف لے جانا، بہرحال جو مقدس مقامات ہیں وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگنا اور عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ کثرت کرنا۔ نمبر 2، چونکہ عبادت کے اندر جتنی زیادہ سے زیادہ کثرت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ بندے کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عجز اور تکبر جیسا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ساتھ ساتھ میں خدمت خلق کا بھی بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ خدمت کا بھی جذبہ ہو دل کے اندر، ساتھیوں کا خدمت ہو، اسی طریقے سے جو ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، سب میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کا احترام ہو دل کے اندر، جذبے کے ساتھ ان کی خدمت کا ارادہ کرتا ہو، تو یقیناً یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک بہت ہی محبوب عمل ہے۔ اور تیسرا عمل، چونکہ حج کے اندر مختلف ملکوں سے کہاں سے لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے دوسرے ساتھیوں کی فکر کرنا بے اعتبار دین کے۔ دوسروں کی فکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نماز صحیح کر دی، کسی کو کلمے سکھا دیے، کسی آدمی کے اندر کوئی مسائل کی کمزوری تھی وہ بتلا دیے، یعنی کوئی حاجی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی خدمت کے بغیر نہ گزرے، بلکہ ہر لمحہ اور ہر وقت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، دینی مسئلے مسائل بتاتے یا ساتھ میں دعوت دین کا اہتمام کرتے ہوئے خود بھی اس کے لیے تیار رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے لیے تیار کرائے، چونکہ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے جس کو صرف ایک فکری تشکیل دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے اور یہ کسی کے لیے فکری تشکیل کا سوچے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی آسانی کر دیتے ہیں۔ اب جو احباب حج پہ نہیں جا سکیں ان کے لیے بھی علماء نے لکھا ہے کہ 4 اعمال ہیں، ان کی پابندی بھی از حد ضروری ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ وہ حاجی کو رخصت کرتے ہوئے حاجی کے ساتھ چند قدم جائے۔ جو اس کے محلے میں رشتہ دار ہے، جو اپنے دوست و احباب ہیں، اگر وہ حج کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں تو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ چند قدم جائے، اگرچہ گلی کے سرے تک ہو، اگرچہ ایئرپورٹ تک ہو، اگر ہو سکے تو کم سے کم اتنا ہو کہ اپنے گھر کے دروازے تک یا ان کے گھر کے دروازے تک ضرور جائے ان کے ساتھ۔ اور جب وہ حج سے واپس آئیں گے تو ان کو لینے کے لیے ایئرپورٹ چلا جائے، اگر ایئرپورٹ نہیں جا سکتا تو کم از کم ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جائے۔ اس کے عمل کی کرنے کی وجہ سے اپنے دل کے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ان کو لے کر گئے، یہ اللہ مجھے بھی ایسی توفیق دے دے کہ میں آپ کے گھر کی زیارت کر لوں۔ پہلا عمل تو یہ ہے کہ حاجی کا استقبال ہو، جاتے وقت بھی اس کو رخصت کرے، آتے ہوئے حاجی جب جا رہا ہو تو اس کو رخصت الوداع کہنے کے لیے اس کے ساتھ چند قدم چلے، اور جب حاجی آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے بھی چند قدم اس کو چلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو علماء نے لکھا کہ درود پاک کثرت سے پڑھے۔ پیغمبر علیہ السلام پر جتنی کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی جلد اس کو اپنے حبیب کے پاس بلا لیں گے۔ اور تیسرا عمل جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جب بندہ دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شخص کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور چوتھا عمل جو بہت سارے اکابرین، مشائخ
اور بہت سارے بزرگان دین کا مجرب اور بتلایا ہوا عمل ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو جائے تو اذان کے بعد درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو اذان کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھا جائے، اور اس کو پڑھنے کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک آسمان کی طرف رخ کر کے چہرہ مبارک کر کے اور اس کو پڑھا جائے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی سفر حج پہ بلا لیتے ہیں۔